الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم. ٹوڈے مائی ٹاپک از ہاؤ ٹو فائٹ وتھ لائف وار. ہم زندگی کی جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں. ہم اس بارے میں میں چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ نیچے سن رہے ہیں اس روم کو شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کر سکیں اور ان کی رائے لے سکیں اور کافی کچھ جان بھی سکیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی جنگ کو یا اپنی زندگی کو جو بھی ان کے اپ ڈاؤنس ہیں ان کو کس طرح سے فیس کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں اب تک کیا سیکھا. تو ہمارے ساتھ منہا بھی ہیں اور کامران بھی ہیں. ویلکم آپ دونوں کو, بہت بہت خوش آمدید. امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ اوپر آنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی. باقی تھوڑی دیر میں اس چیز کا آغاز ہوگا اور جڑے رہیے. جی میں تھوڑا سا اس ٹاپک کو دوبارہ ریسیٹ بھی کروں گی اور تھوڑا سا بتاؤں گی کہ میں نے یہ ٹاپک کیوں چوز کیا اور چاہوں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پنگ. اینڈ ویلکم حسنات. جیسے کہ یہ ٹاپک ہے میرا ہاؤ ٹو فائٹ وتھ لائف وار, زندگی کی جنگ ہم کیسے لڑ سکتے ہیں. اینڈ یہ ٹاپک رکھنے کا مین پرپس یہی ہے کہ ان دس کلب ہاؤس یا ان دس لائف ہم بہت سے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو اپنی لائف میں نہیں لڑ پا رہے یا بہت مشکل میں ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سہایتا یا کسی نہ کسی ایڈوائس کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اور کہیں نہ کہیں ہمارے پاس ہم لوگ خود سے اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ایک انسان دوسرے سے دشمنوں سے لڑنے کے لیے انسان کو پریپیئر ہونا پڑتا ہے, باڈی شاڈی بنانی پڑتی ہے. مگر زندگی کی جو جنگ ہوتی ہے وہ اصل میں تو لڑ سبھی رہے ہوتے ہیں لیکن کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں. اور آج اسی بارے میں ڈسکس ہوگا اور کون سی ایسی فنڈامنٹل چیزیں ہیں جس کو فالو کر کے ایک انسان اچھے طریقے سے اپنی لائف کی ہر وار کو کامیابی سے جیت سکتا ہے یا لڑ سکتا ہے. جی سر ثاقب, بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے. تھینک یو سو مچ. اور بڑی خوبصورت بات کیا. اور اپنی زندگی میں لڑنے کے لیے حالات سے لڑنے کے لیے اکثر لوگوں سے میں نے یہ شکایت سنی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اور کبھی بھی میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا. وہ مایوس جلدی ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زندگی کی جو لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں یا حالات کے ساتھ جو بھی ان کی آزمائشیں ہیں وہ اکیلے وہی فیس کر رہے ہیں. حالانکہ ہر انسان اپنی لائف میں ڈفرینٹ وے میں زندگی کو فیس کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ وقار بھی آئے ہیں. ویلکم وقار, بہت بہت خوش آمدید. چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ ضرور بہت اپنی شکریہ. کنٹریبیوشن دیں اور پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ سی سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف اینڈ اباؤٹ اوور ٹاپک. کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور گریجویشن انٹرنیشنل ریلیشنز کا میرا لاسٹ سمیسٹر ہے. میں پاکستان سائڈ کشمیر سے ہوں اور وہاں بارڈر سے 3 کلومیٹر اوے ہوں. تو میری لائف سٹوری جو ہے وہ کافی تلخ اور اس طرح کے حقائق ہیں کہ جو شاید میں یہاں پہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی طوالت کو پوری طرح سے بیان کر سکوں. لیکن میں نے کچھ چیزیں جو نوٹ کی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں, اور ساتھ ہی جو آپ کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو فائٹ وتھ لائف وار. تو تھامس ہابس نے کہا تھا کہ the condition of man is a state of war of everyone against everyone. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ زندگی ایک جنگ ہے جس میں آپ میرے خیال سے ایک سپاہی کی طرح لڑتے ہیں, اور لڑنا بھی سپاہی کی طرح چاہیے کیونکہ ہزیمت جو ہے وہ سپہ سالار اٹھاتا ہے, سپاہی نہیں اٹھاتا. ہارے ہوئے لشکر کا سپاہی ہمیشہ جیتا ہوا ہوتا ہے. تو میری لائف میں بہت ساری ایسی انسیڈنٹس ہیں لائک کہ میں جب بچہ تھا بالکل, تو اس وقت مجھے ایک خواب نظر آیا جو ادھورا تھا. پھر میں ساری زندگی ابھی تک یہ سوچتا ہوں کہ میرے اندر ایسا کیا ہے جس کو میں باہر نکالوں گا تو میں اپنے آپ پہ سیٹسفائیڈ ہو جاؤں گا.
تو میں نے مختلف شعبہ ہے زندگی کے جو جو سمجھنے کے اور جو تعلیم کے شعبہ ہیں ان میں اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں یہ پڑھ لوں، شاید مجھے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے۔ پھر میری کچھ کریٹیو ایبیلیٹیز تھیں، میں نے ان کو بروئے کار بھی لایا، لیکن ایٹ دا اینڈ میں تھک چکا اور پھر مجھے ڈپریشن ہوا اور شدید قسم کا ڈپریشن ہوا۔ اس کے بعد جو ایک پوسٹ ڈپریشن لائف ہوتی ہے، آپ سب لوگ بھی میرے خیال سے جوان ہیں یا آپ کی ایج اتنی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جب سٹرکچر میں چینجز آتی ہیں، لائک پاکستان میں اب اکنامک انسٹیبلٹی ہے، تو میں روزانہ ایک نیوز دیکھتا ہوں کم از کم جس میں کوئی بندہ خودکشی کر رہا ہے۔ تو جوان لوگوں کی خودکشی کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو محبت ہوتی ہے چونکہ ہمارے سماج میں یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو سمجھا ہی نہیں گیا اور اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کو دیکھا ہی نہیں گیا، اور لوگ ہم پورے سماج میں حاصل کی جستجو میں اس میں ہم شدت پسند ہو جاتے ہیں، اور پھر جب کچھ ہمیں نہیں ملتا تو ہم اس شدت کی وجہ سے خود کو مار دیتے ہیں۔ تو جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، چونکہ میں خود ایک ایسا پوسٹ ٹرامیٹک لائف جی رہا ہوں، تو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ زندگی اتنی مشکل ہے نہیں کہ جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس ٹاپک کے حوالے سے میں کنکلوڈنگ بات یہ کروں گا کہ میرے نزدیک دکھ جو ہے وہ انسان کی تمام تخلیق کا منبع ہے، اور جو خوشی ہے اور جو غم ہے وہ بنیادی طور پہ اٹ سیلف کچھ نہیں، ایک اظہار ہے آپ کی کیفیات کا۔ خوشی جو ہے وہ غم کی کیفیت کے نہ ہونے کا اظہار ہے، اور غم جو ہے وہ دکھ دکھ کی ایک نیگیٹو، آپ یوں سمجھ لیں کہ دکھ کی ایک نیگیٹو ایکسپریشن ہے، اور خوشی جو ہے وہ دکھ کا ایک پازیٹیو ایکسپریشن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ joy is itself a perpendicular motion of pain. Joy is a perpendicular motion of horizontal pain. تو اگر میں اپنی بات کو مزید اس کو آسان کر دوں تو میرے نزدیک دکھ ایسے ہے جیسے کائنات میں روشنی کا منبع سورج ہے۔ اب روشنی کے ہونے کو ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے، دن ہے، روشنی ہے۔ لائٹ کا ایبسنس جو ہے وہ اندھیرا ہے، روشنی کے نہ ہونے کو ہم رات کہتے ہیں۔ تو دکھ اصل ہے، اور باقی سب کچھ جو ہے وہ اس کی آگے مینیفیسٹیشن ہے۔ تو جب آپ زندگی میں دکھ کو پوری طرح سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے تمام دکھ جو ہیں وہ حقیقت ہیں، میں نے ان سے گزرنا ہے، انہوں نے مجھے پالش کرنا ہے، میں نے کچھ بننا ہے، تو انہی دکھوں کو لے کے چلنا ہے۔ اور جب خاص کر اگر آپ کے اندر کریٹیو ایبیلیٹیز ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے کچھ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو آپ کے پاس یہ ایک سوال ہونا چاہیے کہ کیسے میں اپنے اندر کے دکھ کو کائنات کے دکھ کے ساتھ یا دنیا کے دکھوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تب آپ کی تخلیق بہتر ہوتی ہے، تب آپ کا ویژن اچھا ہوتا ہے، تب آپ مورلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، تب آپ کی ویلیو جو ہے وہ ریٹین رہتی ہے، تب آپ کے جو پرنسپلز ہیں وہ سسٹین کرتے ہیں، تو تب آپ کو مسئلہ کم ہوتا ہے۔ پھر اسٹوئکسزم کی جو اتنی بھی فلسفی ہے، میرے خیال سے ہم نوجوانوں کو وہ ضرور پڑھنی چاہیے، ورنہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں میرے سامنے تو ایسے ہی ہے کہ محبتوں میں ناکام ہونے والے اور روزگار نہ ملنے والے نوجوان خودکشی کی طرف ہی بڑھیں گے، کیونکہ ہم لوگ ایک ایسی جنریشن ہیں جو نہ تو اپنے بڑوں کے ساتھ پیدا ہوئے اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ پیدا ہوئے جو ٹوکیو جیسے یا اس طرح کے جو ملک ہیں جن میں وقت کی رفتار بہت تیز ہے، ہم نہ ان میں پیدا ہوئے۔ تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ ہم سے جو پچھلے تھے یا ان سے جو پچھلے تھے وہ عروج پہ تھے، اور ہمیں وقت یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ ہم سے 10 سال آگے چل رہے ہیں وہ عروج پہ ہیں۔ تو ہمیں خود اپنی کوئی سمجھ نہیں، اسی بنیاد پہ ہم اداس بھی ہوتے ہیں اور مایوس بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر خوشیاں اور یہ ساری چیزیں نہیں مل رہی تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دکھ ہی اصل ہے اور دکھ کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی، تھینک یو سو مچ وقار، بہت خوبصورت بات کی، اور سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اوپر آئے اور آپ نے بات کی۔
اور میں نے آپ کو سنا ہے، بہت اچھا بولتے ہیں بہت آپ، اور شکریہ۔ جو کہ آپ نے اپنی اسٹوری سنائی، دس از ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. اینڈ یس، انسان کی لائف میں بہت سے فیلیئرز آتے ہیں، بہت سے اپ ڈاؤنز آتے ہیں، اور جو کہ آپ نے مثال دی اور جو ٹاپک پہ آپ نے بات کی، بہت خوبصورت بات کی. اور یہ چیزیں انسان کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں. اور یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے کہ جو جو وقت چل رہا ہے، ہم نہ تو اپنے اپنوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، نہ ہی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ آپ، یعنی جو زندگی میں کچھ کر گئے، اور ہمیں خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، اور ہم وہ بھی کر لیں تو بڑی بات ہے. لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں. اور ٹھیک ہے، اپنے آپ پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے. اور جو کہ خودکشی کی آپ نے بات کی، یہ اس پہ بھی میں بالکل ایگری کروں گی کہ آج کل کے ٹائم میں یہ چیزیں زیادہ ہو بھی رہی ہیں، اور لوگ بہت مایوس ہو گئے ہیں اپنے آپ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی کو کبھی بھی لڑ نہیں پائیں گے، یا زندگی میں جی نہیں پائیں گے اچھے طریقے سے جو ان کے مقاصد ہیں اس کے لیے. اور تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور چاہوں گی کہ آپ آگے بھی میں آپ کو سنتی رہوں. میرا کلب ہے جہان عشق، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرے، بہت اور یہاں شکریہ، پہ میں موڈز ہیں، آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں اور آپ کو اچھا لگے گا. اور میں ہر منڈے ٹو تھرسڈے روم بناتی ہوں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر، تو آپ کو وہاں پہ بہت کچھ سننے کو بھی ملے گا، جاننے کو ملے گا، اور ڈیفینیٹلی آپ کو بولنے کو بھی ملے گا. اچھا، یہاں پہ میں کچھ اپنے بھی پوائنٹ رکھنا چاہوں گی. جیسے کہ ٹاپک ہے زندگی کی جنگ کیسے لڑی جائے. یس، انسان بچپن سے لے کر بالغ ہونے کے بعد ایک لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، بہت سا ٹائم گزرتا ہے انسان کے پاس، اور آخر کار میچور بھی ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں اس کی لائف میں، حالات، وقت اسے کرواتا ہے، اور قدرت اس سے کروا دیتی ہے، اور غلطیاں ہو جاتی ہیں اکثر، اور اکثر زندگی بڑی مشکل ٹف گزر رہی ہوتی ہے، اور حالات ایسے گزرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی نہ چھیڑو ہمیں، تو میں نہیں پتا، میں زندگی بہت مشکل سے گزار رہا ہوں، اور میری زندگی، میری جو جنگ ہے وہ بہت مشکل ہے، اور میں ہی بس لڑ رہا ہوں. حالانکہ اصل میں لڑ سبھی رہے ہوتے ہیں، اور سب اپنے اپنے طریقے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو جو پہلا پوائنٹ ہے، کچھ پوائنٹس میں نے اس کو رکھا ہے، اور پہلا جو پوائنٹ ہے خودداری. میں سمجھتی ہوں کہ اگر اپنی زندگی میں آپ نے کچھ کرنا ہے نا، تو خوددار بن جاؤ. کسی سے، مطلب جیسا بھی ہو جائے، اپنے آپ میں رہو، کسی سے بھیک مت مانگو. خود، یعنی خود پہ اتنا یقین رکھو کہ تم کر سکتے ہو. خود کو کبھی ڈی موٹیویٹ مت کرو، موٹیویٹ کرتے رہو. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ محمد اعظم بھی جڑے ہیں، بہت بہت خوش آمدید. اینڈ سائرہ، پلیز چاہوں گی کہ آپ اوپر آئیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ چہرے نیچے بیٹھ جایا کرتے ہیں جن کے ساتھ میرا کافی اچھا ٹائم ہوتے ہوں. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور اپنی امانت ہم تک پہنچائیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ڈالی ہیں، جو آپ لوگوں کو، ہر انسان کے پاس بہت سی خوبیاں ہیں، اور ہر انسان نے زندگی کو بہت اچھے سے جانا اور سمجھا ہوتا ہے. اگر آپ لوگ ہمیں نہیں بتائیں گے تو کب تک چھپائیں گے؟ وقت تو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ نکلوا ہی لیتا ہے. تو چاہوں گی کہ آپ خوشی خوشی ہمیں دے دیں. یہاں پہ بیٹھے کوئی نہ کوئی انسان ضرور اس چیز سے سیکھ سکے گا، اور کچھ نہ کچھ حاصل کر سکے گا، کیونکہ آپ کا ایک ایک ورڈ بہت قیمتی ہے. اسی لیے زبان عطا کی گئی ہے، اور ہمیں اس زبان کا اچھا استعمال جب کریں گے تو وہ طاقت رکھتی ہے. اور زبان کے الفاظ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ انسان کی روح تک ہلا سکتے ہیں. تو یس، میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اوپر آئیں. اینڈ یس سر ظفر، پلیز ویلکم ان آور روم. اینڈ چاہوں گی کہ آپ بھی ضرور اوپر آئیں. جیسے کہ آج ایک نیا ٹاپک ہے، ہاؤ ٹو فائٹ ود لائف وار. یسٹرڈے میں نے ایک بہت نارمل اور بڑا لائٹ سا ٹاپک رکھا، کیونکہ ایک اسٹیٹمنٹ پہ رکھا تھا، اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ زندگی، اوکے، وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم جو ہے صبر اور برداشت کے بارے میں تھی، کہ ہم صبر اور برداشت لوگوں کو کہتے ہیں تو ہمیں وہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. تو اس کے اوپر بات کی تھی میں نے، اور بڑی نارمل اور بڑی تھوڑی دیر کے لیے بات کی تھی، اور سوچا تھا کہ تھوڑا سا نارمل ماحول ہونا چاہیے، لوگوں سے بات ایسے بھی کر لینی چاہیے. اور ایک اور اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ وہ جلد ایسا ایک ریپلیز آف میں ایک روم ضرور رکھوں گی، جس میں چاہوں گی کہ ہر شخص آئے، اپنی زندگی کی داستان بھی سنائے، اور لوگوں کو بتائے. اس لیے نہ بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، بلکہ لوگوں کو بتائے، کیونکہ ہر پینل میں کوئی نہ کوئی لوگ، 10 میں سے 5 یا ایک انسان تو ضرور ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کے مائنڈ میں ڈپریشن بہت زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اگلے ہی لمحے کچھ نہ کچھ غلط کرنے والا ہوتا ہے، اور زندگی میں وہ بہت مایوس ہوتا ہے. ہماری زندگی دوسروں کو سبق دینے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. ہم نے زندگی میں جتنے بھی ایکسپیرینس کیے ہوتے ہیں، جب ہم کسی سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سنتا اور سمجھتا بھی ہے، اور صبر بھی ملتا ہے، اور خود کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے. تو ہم لوگ
ہماری زندگی میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہی کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس میں بھی آپ سبھی آئیں اور اپنی اپنی زندگی کی داستان سنائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ آج جس موٹیویشن کے ساتھ آج کھڑے ہیں، آخر بچپن سے لے کر اب تک کیا تھی ایسی چیز جس نے انہیں غلط کرنے نہیں دیا. تو اس سے بھی بات کریں گے. جی فیض بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، بہت بہت خوش آمدید. اینڈ مینہا، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. جی محمد اعظم سر، پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ سے سم تھنگ اباؤٹ اوور ٹاپک، زندگی کی جنگ کیسے لڑی جائے. اور یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی زندگی کی جنگ کس طرح سے لڑی، اور کون سے ایسے فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں جو آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی لائف میں کبھی بھی اگر زندگی کو اچھے طریقے سے جینا ہے تو یہ کام مت کرنا، اور اگر کرنے ہیں تو یہ کام مت کرنا، یہ والے ان کو فالو کرو، ان کو نہ فالو کرو، تو اچھے سے جی سکتے ہو. اور مجھے پورا یقین ہے زندگی میں آپ نے بہت سے فیلئر دیکھیں گے، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ میں جب بھی بولتا ہوں تو مجھے بولنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اور مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میری آواز ایسی ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس طرح سے انسان بہت سی چیزیں فیس ضرور کرتا ہے. جی محمد اعظم سر، پلیز انمیوٹ یور سیلف، گو اہیڈ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ 2 دن 3 دن ہو گئے میں نے آپ کو دیکھا، آپ نظر نہیں آئے، کدھر چلے گئے تھے؟ خیریت تو تھی؟ جی میں دراصل بہت زیادہ بیمار ہو چکی تھی، میں کافی زیادہ بیمار تھی، اس لیے نظر نہیں آئی، لیکن اب میں کافی ٹھیک ہوں. لیکن روم میں چلاتی رہی ہوں، اور ہاں کل کا روم زیادہ دیر نہیں چلایا کیونکہ تب بھی میری تھوڑی طبیعت خراب تھی، مگر معذرت بتا نہیں سکی. لیکن یہ کہ اب میں آ گئی ہوں، تو کیا کہیں گے آپ، اور کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، نہ آپ نظر آئے نہ ثاقب بھائی نظر آئے ہیں، اس لیے میں نے کہا خیریت ہی. ان کی طرف تو میں نے میسج کیا تو انہوں نے بھائی صاحب یہ ٹاپک پہ بات کر لیں کیونکہ اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں کہتا ہوں. دیکھو بات یہ ہے کہ انسان کو جو ہے زندگی کی جنگ کہ کچھ پانے کے لیے انسان کو کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ کھونا نہیں پڑتا، بہت زیادہ چیزیں کھونی پڑتی ہیں. تو جیسے ایک شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے، بہت نکلے ارماں میرے مگر پھر بھی کم نکلے. کہ انسان بہت چاہتا ہے کہ ہر چیز کہتا ہے، جتنی بھی اسے چیز دے لینا پھر بھی وہ کہتا ہے یہ کم ہے. اگر انسان جہاں پہ کھڑا ہے وہاں پہ ہی شکر کر لینا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں، اس کی ترقی میں، پروموٹ میں اضافہ کرتا ہے. تو صبر کے ساتھ انسان کو کرنا چاہیے، صبر کرے، شکر ادا کرے، شکر ساتھ جو تکلیف آئے اسے برداشت کرے. جو منزل ہو، جس منزل کے وہ مقصد کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کی محنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی، ہر محنت کا جتنی محنت کرو گے اتنا اس کا صلہ ملے گا. تو اپنی نیت کے ساتھ دل لگا کے کام کرو. رہی بات آپ نہ کہ آپ کس سٹیج پہ ہیں، تو الحمدللہ میں تو بڑا بہتر تھا. پہلے حالات ہمارے بہتر نہیں تھے، اب ماشاءاللہ بہتر ہیں، کیونکہ ہماری کاروبار بھی پہلے ہمارا نہیں تھا، تو ماشاءاللہ ہماری شاپ ہے بائک کی، اور بہترین نظام چل رہا ہے ہمارا. اور میں اسٹوڈنٹ ہوں، اب میں نے گریجویشن کی ہے، تو الحمدللہ بڑا بہتر ہے آگے سے. تو یہی بات ہے کہ اسٹرگل کی ہے میرے بھائیوں نے بھی، ہم نے بھی، والد صاحب نے بھی. پہلے صحیح. ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے. اب ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑا گھر دے دیا ہے، تو یعنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. شکر ہے اس کی ذات کا، یعنی کہ ممتاز جی صاحبہ بہت شکر ہے اس کی ذات کا. تو یعنی کہ یعنی جو بھی ہے، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آ، زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہارڈ ورک کریں، اور جب تک ہارڈ ورک نہیں کریں گے تو آپ کچھ کر نہیں سکیں گے اپنی زندگی میں. اپنے کام کو لے کر، اپنے جو بھی آپ کے ایمز ہیں یا
زندگی کے جو بھی آپ کے خواب ہیں یا خواہش ہیں یا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کی طرف آپ بالکل مخلص ہو کر ہارڈ ورکنگ کریں تو زندگی آپ کے حالات ضرور بدلے گی، جو کہ جی میں نے آپ کی باتوں سے یہ اخذ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس میں اتنا ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ممتاز صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور راستے آسان کرے اور آپ کو ایک اچھی جگہ پہنچائے اور اپنے پیرنٹس کے لیے باعث فخر بنائے۔ بہت بہت شکریہ محمد اعظم سر، آپ جب بھی آتے ہیں آپ بہت سی باتیں شیئر کرتے ہیں اور بہت اچھا سننے کو ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ فیض بھی جڑے ہیں اور عاشق بھی جڑی ہیں اور صوبی بھی آئے ہیں، تو جی میں چاہوں گی کہ صوبی آپ بھی پلیز ضرور اوپر آئیے گا۔ یس فیض پلیز انمیوٹ یور سیلف۔ بہت بہت خوش آمدید، دوبارہ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا اور امید کرتی ہوں کہ آج بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا بولنے کو اور بہت کچھ سکھانے کو بھی ہوگا، اور پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ سے سم تھنگ اباؤٹ اوور ٹاپک۔ گو اہیڈ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ممتاز، ثاقب، محمد، اشو اور باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور تھینک یو سو مچ سب سے پہلے آپ لوگوں کے اپورچونیٹی کا کہ آپ لوگوں نے اپورچونیٹی دی اور کچھ بول سکے آپ لوگوں کے ساتھ اور کچھ شیئر کر سکے۔ اچھا، میرا جو فنڈا ہے زندگی کا وہ تھوڑا سا سمپل ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اسپیشل نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ یہ 3 چیزیں میں ہمیشہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے خود یہ پریکٹیکلی یہ چیز میں نے دیکھی اپنی لائف میں نا، وہ یہ ہے کہ صبح جب ارلی آپ اٹھتے ہو نا، کیونکہ ہم ایز اے ہیومن بینگ مسلم ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو بھی صبح ارلی اٹھتا ہے نا وہ صبح کے وقت کچھ ایسے وائبز ہوتے ہیں، اگر آپ اٹھتے ہو تو وہ وائبس جب بھی آپ کے مائنڈ کے اوپر پڑتا ہے نا تو آپ کا پورا ڈے بہت پروڈکٹیو کے ساتھ گزرتا ہے، تو وہ بڑا بہترین ہے کہ اگر آپ صبح ارلی اٹھتے ہو اور یہ اپنے عادت بنا لیتے ہو تو یہ بڑا بہترین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں صبح ارلی وہ مطلب کچھ اچھے بکس پڑھتا ہوں، کچھ اچھے اقوال ہیں، کچھ حدیث ہیں، کچھ بھی ہیں، بٹ یہ میں پڑھتا ہوں لازمی، مطلب 1 گھنٹے کے لیے میں لازمی ریڈ کرتا ہوں، تو وہ بھی بڑا بہترین ہوتا ہے آپ کے مائنڈ کو پروڈکٹیو بنانے میں، آپ کے مائنڈ کو مطلب بہترین طریقے سے پورا ڈے گزارنے میں، تو وہ بڑا بہترین ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایکسرسائز ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سٹیچز اور کچھ نہ کچھ مطلب واک کر لیا کرے، مطلب یہ بڑا بہترین ہوتا ہے، آپ کے اسٹریس لیول کو، آپ کے مطلب مینٹلٹی پاور کو نا یہ انکریز کرتا ہے۔ یہ 3 ایسی چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی اور میں ڈیلی بیسس پہ ان 3 چیزوں کو اپلائی کرتا ہوں، اور باقی تو ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں انٹرٹین کے لیے، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہو پریکٹس کے لیے، بٹ یہ 3 میجر چیزیں ہیں جو میں ڈیلی بیسس پہ کرتا ہوں: ریڈنگ، صبح ارلی اٹھنا اور ایکسرسائز، تو یہ 3 چیزیں میں یوزولی کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ ممتاز، آپ اس طرح جی گروپ فیض میرا ایک کوشچن ہے معذرت کے ساتھ، جی جی یہ تو چلے آپ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں جو بھی آپ نے بات کی، زندگی میں جنگ یعنی زندگی میں بہت سے فیلیئرز آتے ہیں، لائک بہت سے اپ ڈاؤنز آتے ہیں، کبھی کوئی غم مل گیا، کبھی کچھ، اور کبھی مینٹلی انسان ڈپریس بھی ہو جاتا ہے، دیٹ ٹائم آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ریالٹی آف لائف ہے نا، مطلب آپ غم سے، خوشی سے، موت سے اور ان سے آپ کبھی بھاگ نہیں سکتے ہو، یہ ریالٹی آف لائف ہے نا، آپ مطلب کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی تکلف ہے نا، وہ تو اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ صرف میرے اوپر ہے تو اٹ مینس کہ وہاں پر آپ یعنی کہ آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہو، تو اس کے بچنے سے پہلے کہ یہ ہے کہ یہ آپ یہ سمجھے کہ یہ غم صرف میرے اوپر تو نہیں ہے، دنیا جہاں کے لوگوں کے اوپر آ سکتا ہے، جس طرح موت ہے اپنے عزیزوں کے عزیز اور اقارب، والدین یا کوئی بھی ہو، وہ تو مطلب اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ نے مینٹلٹی طور پر یہ تیار ہونا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی ہم سے تو جدا ہوں گے، میں بھی کبھی نہ کبھی تو موت آئیں گے نا، وہ تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کسی بھی چیز کا کوئی گارنٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مطلب مال ہو، دولت ہو، جان ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارے کے ساری چیزیں یہ ٹیمپرری ہے،
تو یہ آپ نے ریالٹی کی طرح اس کو سمجھنا ہے اور اس کو لے کر چلنا ہے، اور اس طرح سب چیزوں کو اگر آپ اپنا سمجھے تو اٹ مینس کہ وہاں پر آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ فیض، تھینک یو سو مچ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور یہاں پہ میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی لائف میں چیزوں کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر کے لے کر چلنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ یہ چیزیں تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، انوکھے ہم تو نہیں کہ جو زمانے سے لڑنے بیٹھ جائیں یا زمانے کو فیس کرنے بیٹھ جائیں۔ یہ دنیا والوں کے ہر ایک انسان کی اپنی ایک ذات انڈیویجولی اٹیک کرتی ہے اور آزمائش سبھی پہ آتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کچھ پوائنٹس صرف ابھی نام لوں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ انہی پوائنٹس کو سب جتنے بھی ہیں اور جتنے نیچے ہیں، ویلکم ملکاری، پلیز آپ کو چاہوں گی کہ آپ بھی ضرور اوپر آئیں اور اس پہ بات کریں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ٹھیک ہے کسی وجہ سے انسان اوپر نہ آئے تو بنتی ہے بات، لیکن دکھ ہوتا ہے ویسے کہ انسان کے پاس بات بھی ہو اور وہ بات کرنا ہی نہ چاہتا ہو اور وہ اوپر آ کے بولنا بھی نہ چاہتا ہو۔ تو مجھے دکھ ہوتا ہے اور چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھے ہر ایک کو اوپر ہی دیکھوں اور ایک ہی نظر سے دیکھوں اور یہاں پہ وہ اپنی بات رکھے، بتائے، کوشچن کرے، کیونکہ یہ روم میرا نہیں، یہ روم آپ سبھی کا ہے۔ اس کی کیونکہ جب بھی میں اس کو بناتی ہوں یا جب بھی اس کو اسٹارٹ کرتی میں ہوں، لیکن میں یہ اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں، میں کہتی ہوں اس کو چلانا اوپر والے کا کام ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کب کیا ہو جائے۔ اور میں نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ کم آئے زیادہ آئے، پر میرے لیے ہے کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی۔ اور اگر کوالٹی میں بھی اگر وہ لوگ نیچے بیٹھے ہو جو اچھا بول سکتے ہیں اور وہ اوپر نہ آئے تو پھر تب تھوڑا سا ہرٹ ضرور ہوتا ہے۔ اور چاہوں گی کہ پلیز آپ جو نیچے بیٹھے ہیں ضرور اوپر آئیں تاکہ اس محفل میں تھوڑے سے اپنا حصہ ڈالیں اور بات کریں، آپس میں ڈسکس کریں، کوئی کوشچن تھرو کریں، کچھ بھی لائف کی کوئی ایکسپیرینس چیز شیئر کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے کسی کے لیے خیر بھی ہو سکتی ہے۔ نیت اللہ دیکھتا ہے اور اللہ انسان کو نیت کی بنا پر ہی عطا کرتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہوتا ہے۔ اچھا کچھ پوائنٹس میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ if you want to successful in your life and you want to fight with life war، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں تو ایک خودداری، جو کہ میں نے بہت سٹارٹ میں کہا کہ خود پہ یقین ہونا چاہیے اور خودداری ہونی چاہیے۔ دوسرا پیشن، کسی چیز کو ایک مقصد پکڑ لینا کہ میں نے یہ زندگی میں یہ کرنا ہی کرنا ہے اور وہ اسی کی کوشش کرتے رہنا۔ تھرڈ ہارڈ ورک، جو کہ یہاں پہ بھی محمد اعظم نے بات کی تھی کہ ہارڈ ورک بھی کرنا چاہیے انسان جب تک ہارڈ ورک نہیں کرے گا، کیونکہ اگر ہم یہاں پہ ریلیجن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک نارمل بات ہو رہی ہے کہ جب میں کسی ایک انسان سے ایک کوشچن بار بار کرتی ہوں تو اس کو وہ کیسا لگتا ہے، ڈیفینیٹلی فرسٹ ٹائم وہ اس کا آنسر تو دے دے گا یا کہہ دے گا کہ میں تمہیں اس کا آنسر بعد میں دے دوں گا، لیکن جب ہم ایک چیز بار بار مانگتے ہیں یا ایک شکوہ بار بار کرتے ہیں تو پھر سوچو کہ اوپر والے کو کیسا لگتا ہوگا۔ تو اکثر ہم اپنی زندگی میں ہارڈ ورک نہیں کرتے لیکن یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ملا کچھ نہیں، ہماری زندگی میں غریبی آئی، ہمیں جاب نہیں ملتی، ہمارے مارکس کم آ گئے یا ایسا ویسا کچھ بھی۔ تو حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ کچھ نہ کچھ عطا کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کچھ نہ کچھ اسپیسیفکلی سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا تھرڈ کہتے ہیں کہ نالائک، ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ نالائک کا شارٹ کٹ محنت ہے۔ اگر ایک انسان ہے نا جو اپنی لائف میں بہت نالائک ہے، اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں اچھا اور وہ چیزوں کو بڑا الٹ پلٹ کرتا ہے، تو اگر وہ محنت کرنا شروع کر جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہارڈ ورک ہوتا ہے۔ فائٹر یعنی جو لائف جو فائٹر ہوتا ہے، آپ نے آرمی یا کوئی بھی ایسی فیلڈ دیکھو جس میں پولیس دیکھ لو، وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف فوکس ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے فلانے ملزم کو پکڑنا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی اس کا فوکس اسی چیز پہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اپنی لائف میں اگر آپ نے اپنی چیزوں کو ایک جگہ ایک سیدھ میں لے کے جانا ہے تو فوکس رکھو۔ جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فوکس روڈ کی طرف ہوتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ہمارا فوکس ادھر ادھر نہیں ہوتا، ہمارا پورا فوکس اپنی منزل کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اپنی منزل حاصل کرنی ہے تو اپنا فوکس منزل کی طرف رکھو، رستے میں آنے والے اتار چڑھاؤ کو زیادہ دیکھ کر خود کو ڈپریس مت کرو، ان کی طرف خود کو مت گراؤ مت۔ تو اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ،
صبر. صبر ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں وقت ڈیفائنڈ کرتا ہے. صبر ایسی چیز ہے جو ایک دم نہیں ہوتا، اس کا رزلٹ ایک دم نہیں آتا، مگر ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو اس کا رزلٹ ڈبل ٹرپل کر کے لوڈ کر آتا ہے. تو صبر بھی ضروری ہوتا ہے. اور ایک اور لاسٹ کہ جب زندگی کو پرابلم آتی ہے نا، آن یور پرابلم، وہ پرابلم تمہاری ہے، تمہاری ذات کی ہے. اپنی ذات سے کیا شکوا، خود سے کیا شکوا. ڈونٹ کمپلین، گلے شکوے نہیں کرنا. کیونکہ کہتے ہیں جنت میں جانا ہے آپ نے تو مرنا پڑے گا. بالی پہنی ہے نا یا نوز پن وغیرہ تو آپ کو چھدوانا پڑے گا. اگر آپ نے روٹی پکنی ہے تو توے کے اوپر جلنی بھی پڑے گی، آگ کے اوپر سے پکنا بھی پڑے گا. سونا بنانا ہے تو اسے بھٹی میں ڈالنا بھی پڑے گا. اور جنگ کے لیے شکوے کم کرنے کی کوشش کریں. اور کہتے ہیں ایک اور لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ضرور شیئر کروں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ یہاں پہ اگر فیض آپ کچھ بولنا چاہیں تو پلیز گو اہیڈ. نہیں کچھ خاص نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور جو بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی بالکل صحیح تھی. بٹ یہاں پر ایک چیز اور میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مطلب ہم ہمیشہ چیزوں کو نا ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں، مائنڈ میں ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. بٹ اگر اسی طرح ایک استاد تھا نا، وہ استاد نے ہم سے یہ کہا تھا کہ بھائی اگر میں آپ کو ایک کوشچن دوں، مطلب اس نے ایک کوشچن بتایا، مطلب اس طرح 3-4 انسوں کا ایک کوشچن تھا، ریاضی کا تھا، میتھ کا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سولو کرو نا. تو مطلب کلاس میں ہم 25 سے 26 اتنے بندے تھے، تو اس میں سے صرف 1 یا 2 بندے ایسے تھے جنہوں نے اس کا آنسر مطلب بہت بڑی مشکل سے بہت ٹائم کے بعد انہوں نے سوچ سوچ کے پھر دے دیا نا. بولتا ہے اگر میں اس کو لکھ لوں اور آپ بھی پیپر کے اوپر لکھ لے اور اس کا آنسر آپ نکال لے تو کتنا ٹائم لگے گا. تو پھر انہوں نے کہا اس پریکٹس کو بھی کر لو. وہی سیم کوشچن انہوں نے لکھ لیا اور ہم سے بھی کہا کہ آپ پین اٹھا لو اور کاپی کے اوپر آپ اس کو لکھ لو. تو ہم نے بھی وہ کیا تھا. مطلب اس میں جو جتنے بھی لڑکے تھے ان سب نے سولو بھی کیا اور 1 منٹ بھی نہیں لگا اس کو سوال کو حل کرنے میں نا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک زندگی کا بھی فنڈ ہے اسی طرح ہے نا، کہ آپ لوگ اگر کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی بھی ایشو آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو آپ لکھ لیجئے گا. کوئی پیپر اٹھا لو، پین پہ لکھ لو کہ یار اس کو اس طرح بھی حل کیا جا سکتا ہے، اس کو اس طرح بھی حل کیا جا سکتا ہے، اس کو اس طرح بھی حل کیا جا سکتا ہے. جس طرح گول سیٹ ہوتا ہے، آپ نے کوئی گول رکھا ہے لیکن اس کو مطلب صرف آپ مائنڈ میں اس کو ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار یہ کاش اس طرح ہو یا یہ کاش اس طرح ہو جائے. بلکہ کاش سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا. تو آپ نے پلان کے تحت اس کے لیے ڈیلی بیسس پہ آپ نے 2 سے 3 گھنٹے دینا ہوتا ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ 4 گھنٹے اگر آپ پر ڈے کے حساب سے کسی بھی اسکلس کو، کسی بھی ایکسپرٹیز، کوئی بھی آپ ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو ود ان 3 سے 4 ایئرس کے اندر اندر آپ اس چیز کا ایکسپرٹ بن جاتے ہو. دنیا کا کوئی بھی اسکل آپ سیکھنا چاہتے ہو یا دنیا کا کوئی بھی اسپورٹس کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو تو دن میں 3 سے 4 گھنٹے دو. اس کو یہ نہ کہو کہ یار میں نے یہ 4 گھنٹے ایگزیکٹلی میں نے اس ٹائم دینا ہے. آپ 2 گھنٹے بے شک صبح کے وقت میں دے دو اور 2 گھنٹے آپ ایوننگ کے وقت میں رکھو. تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز میں ایکسپرٹ بنتے جائیں گے. آپ آج کچھ کریں گے، کل کچھ اور کریں گے، پھر تیسرا دن کچھ اور کریں گے، تو ظاہر بات ہے پھر آپ کی جو انرجی ہے یا آپ کی جو لائف ہے وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے. پھر وہی بات ہے جو آپ نے کہا ہے ممتاز، کہ پھر لوگ شکوہ کریں گے مطلب لوگوں سے، آلات سے، مطلب وقت سے، کہ یہ میری قسمت میں نہیں تھی یا یہ میرے آلات نے میرا دھوکہ دیا ہے. بلکہ آلات نہیں، بعض دفعہ ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں. ہم خود وقت پر اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وقت پر ہم اپنے آپ کو یہ چیزیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو بدلیں. کوئی اور ہمیں بدل نہیں سکتا ہے، سماج، معاشرہ، سوسائٹی، کیونکہ آج کل معاشرے اور سوسائٹی میں آپ کو بتایا کہ کیسی چیزیں ہو رہی ہیں کیسی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ ہمارے لیے موٹیویشن نہیں بن سکتا ہے. بلکہ ہم خود ایک اچھے بکس، ایک اچھے ویڈیوز، ایک اچھے موویز خود دیکھ کے اور اس کو اپنے اندر کنزیوم کرنے کی کوشش کریں. تو ہی مطلب یہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم ایز اے مسلم ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہم صرف ڈراموں سے تو سیکھتے ہیں
لیکن اسلام کی جو اصل جو ہسٹری ہے یا اصل جو تاریخ ہے یا اصل جو ہمیں بتاتا ہے اسلام، وہ چیزیں ان چیزوں سے ہم خاصی دور ہو چکے ہیں. مطلب ہسٹری، تاریخ، یہ جو ہماری اموات تھے نا، اموات المسلمین تھے، ان کو ہم نے پڑھنا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا چیزیں ہیں جو ضروری ہے اور کرنی چاہیے لائف میں. بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے. بڑی خوبصورت یہ بات کی کہ ہمارے جو اسلام میں جو باتیں کی گئی ہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، مگر وہ کہتے ہیں پڑھ پڑھ علم کتاب ہزارہ، اپنا اپنا پڑھیا، کچھ ایسا پنجابی ہے، کوئی شعر ہے بلے شاہ کا. یعنی ہم مسجد بھی جاتے ہیں، مندر بھی جاتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، کرنے کو ہم بہت عبادت بھی کرتے ہیں، مگر ہم کبھی اپنی ذات کو کوریدتے نہیں، اپنی ذات کو پرکھتے نہیں ہیں. تو ہمیں میرے خیال میں اپنے آپ پہ بھی اس طرح سے کام کرنا چاہیے. ہمارے اسلام نے بڑی خوبصورتی سے ہر چیز ڈیفائن تو کی ہے، مگر اس کو اپلائی ہم نے خود ہی کرنا ہے. اپلائی کرنے کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑتا ہے، اور جو کہ ہم اس میں تھوڑی سی چوری کر لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی نے تحفے پہ 2 باز دیے تھے، اور جو باز تھے بڑے خوبصورت باز تھے، اور اس میں سے ایک باز اڑتا تھا اور ایک باز اڑتا ہی نہیں تھا. اس نے بادشاہ نے نا وہ باز کسی کو خیال رکھنے کے لیے کسی کو دیے کہ تم نے وہ بچے تھے تو نے کہا تم نے اس کو صحیح سے اس کی حفاظت کر کے اس کو بڑا کرنا ہے اور ان کو کچھ سکھانا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو جس کو دیا گیا تھا وہ اس کا روز خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آبزرو کرنے پتہ چلا کہ ایک باز تو اڑ نہیں سکتا اور ایک اڑ سکتا ہے. وہ گیا بادشاہ کے پاس، اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہے. انہوں نے جتنے بھی حکیم تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان کو بلایا علاج کے لیے، تو کوئی بھی کر نہ سکا کوئی علاج. تو آخر کار بادشاہ نے انعام رکھا کہ جو بھی اس باز کو اڑائے گا وہ اس انسان کو بہت کچھ نوازا جائے گا. اب ایک شخص آیا اور اس نے کیا کیا کہ کچھ ٹائم بعد میں اس نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں، مجھے. تو اس نے کیا کیا، اگلے دن جب بادشاہ باغ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہی باز اڑ رہا ہے اور اچھا خاصا اڑ رہا ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے اس بندے کو بلایا، اس نے کہا کہ آخر ایسا تم نے کیا کیا کہ یہ باز اڑنے لگ گیا؟ تو اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے بس یہ کیا کہ یہ جس ٹہنی پہ کھڑا تھا نا، جہاں پہ یہ بیٹھا کرتا تھا، میں نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا. تو یہ بات کہنے کا مقصد یا یہ سٹوری سنانے کا میرا پرپس یہی ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی کو خود اپنے اون پہ جینا سٹارٹ نہیں کریں گے، اڑیں گے نہیں. جب تک ہم ایک ہی، کیونکہ ہم اولاد یا ہم انسان اپنے ڈپینڈ بہت کرتے ہیں دوسروں پہ، ہم دوسروں کی طرف دیکھتے بہت ہیں، چاہے پیرنٹس ہمارے لیے کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یار ہمیں کھانا مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی جب ہمارا باپ ہمیں لا کر دے رہا ہے، ہمیں زندگی میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اپنا فرض نبھا رہے ہیں. اسی طرح زندگی میں جب تک ہم کچھ ریئیکٹ نہیں کریں گے تو ایکٹ کیسے ہوگا؟ تو مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے، اور زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں لڑنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہوتا ہے. اور وہ لڑا تبھی جاتا ہے جب تک ہمارے اپنے ارادے مضبوط ہوں اور ثابت قدم ہوں. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کامران بھی جڑے ہیں، بہت بہت خوش آمدید، بے حد شکریہ، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اوپر آئے، اور اچھا لگا کہ آپ آئے اوپر. تو پلیز انمیوٹ یور سیلف. آپ کافی دیر سے سن رہے ہوں گے، تو کیا کہیں گے اس ٹاپک کے بارے میں اور کیا کنٹریبیوشن دیں گے؟ پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ممتاز کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور میں بس جیسے ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا کہ میں سن رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے اور نہیں آ سکتا تھا. جی میں یہاں پر میں ایک بات ضرور کروں گی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور صحت والی زندگی عطا کرے. اور میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، کافی بہتر ہوں. ذہنی کیفیت ہم خود بگاڑتے ہیں، زیادہ سوچنے سے بگاڑتے ہیں. اگر ابھی سے اپنے آپ کو اس طرح سے کریں گے تو زندگی میں آگے پھر کیسے سب کریں گے؟ تو ایک بس مخلصانہ مشورہ ضرور دوں گی، چاہے آپ اسے اپلائی کریں یا نہ کریں، چاہے آپ اسے لیں یا نہ لیں، یہ بس میرا ایک چھوٹا سا فرض ہے. اور میں چاہوں گی کہ آپ آیا کریں، بات کیا کریں، آپ بہت اچھا بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بہت کچھ نوازا ہے، صلاحیتیں سبھی کے پاس ہوتی ہیں، بس ان صلاحیتوں کو باہر نکالنا ہمارے اپنے ہاتھ پہ ہوتا ہے. ورنہ صلاحیتیں ہم سے شکایت ضرور کرتی ہیں کہ تم نے ہمیں چھپا کر رکھا. تو یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے، ذہنی کیفیت انسان، کون ایسا انسان ہے جو مینٹلی ڈاؤن نہیں ہوتا؟ سبھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی میں بھی ہو جاتی ہوں، مگر جب تک ایسی سچویشن میں بات نہیں کرو گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا کہ
آپ کس حالت سے گزرے ہو، اور ٹھیک ہے مت کرو بات، سننا اچھا لگا کہ آپ سننے تو آتے رہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، آپ جڑے رہے میرے ساتھ، لیکن اپنے آپ کو، لوگ ہیں نا سب کرنے کے لیے، تو آپ یہ سب کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ یعنی خود کسی بات کو اپنے مائنڈ میں کیوں اتنا اسٹریس میں ڈال رہے ہیں؟ ریلیکس رہیں، اوپر والے پہ یقین رکھیں، سب اچھا ہوگا۔ آپ کا ٹاپک بھی یہی ہے، زندگی کی جنگ کیسے لڑی جائے، تو جنگ لڑنے دینا سب کو اپنی اپنی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے ذہنی کیفیت، میں نے اسے کوئی برا یا اچھا نہیں کہا، کیفیات ہوتی ہیں ذہنی، اور اس میں کبھی کبھی خاموش رہنا جو ہوتا ہے وہ بڑا بہتر ہوتا ہے، ہمیشہ بولتے نہیں رہنا چاہیے انسان کو، میں سمجھتا ہوں۔ خیر، کم ٹو دا ٹاپک، اور زندگی کی جنگ کیسے لڑی جائے، میرا تھوڑا سا نظریہ مختلف ہے باقی لوگوں سے جو میں سن رہا تھا۔ سب نے اپنی اپنی زندگی کی بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی جنگ اپنی کبھی ہوتی ہی نہیں ہے، انسان اپنے لیے کبھی لڑتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی لڑنا چاہیے۔ جو لوگ صرف اپنی ہی زندگی کی خاطر اور اپنے مشنز کی خاطر لڑتے رہتے ہیں، وہ دنیا کے بے وقوف ترین انسان ہوتے ہیں۔ سوری ٹو سے، مجھے شاید برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے میری نظر میں، جہاں تک میرا شعور کام کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو کیا ہماری کوئی جنگ تھی اس زندگی کے ساتھ؟ اگر کوئی جنگ تھی تو وہ جنگ کون لڑ رہا تھا؟ وہ جنگ ہماری ماں، ہمارا باپ، یہ لڑ رہے تھے نا ہمارے لیے۔ جب ہم ماں کی گود میں تھے تو وہ جنگ ماں لڑ رہی تھی ہمارے حصے کی بھی۔ دیکھیں، ہمیں زندگی میں، دنیا میں آتے ہی یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ اپنی جنگ لڑنا چھوڑ دیں، آپ دوسروں کی جنگ لڑیں۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے، لوگ سٹرگل کرتے ہیں، ہارڈ ورکنگ کی بات کرتے ہیں، اور دنیا داری میں وہ بہت اچھا بڑھنا چاہتے ہیں، اور اچھی بات ہے، اچھی چیز ہوتی ہے کہ ولنگ ہونی چاہیے انسان کے اندر، پازیٹیو چیز ہے، میں اسے نیگیٹو نہیں کہوں گا، بٹ اس سے زیادہ پازیٹیو یہ ہے کہ جب آپ گرو کر رہے ہیں نا، تو آپ اپنے مائنڈ کو بھی گرو کریں، آپ اپنی ویلتھ کو، اپنے گھروں کو گرو نہ کریں۔ اس سے پہلے ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، جو میں اسلام کے مطابق نہیں بھی کہوں گا تو ہیومینٹی کے دائرے میں ضرور آتی ہیں، جو انسانیت کا سبق ہے اور ہر دین میں دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ وارز کی ہم موویز دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی وار کی کنڈیشن سے نہیں گزرے اور ہمیں وہ نظارے نہیں دیکھنے پڑے، اور اللہ تعالیٰ سب کو امان میں رکھے، لیکن آپ جب موویز دیکھتے ہیں جو ہسٹری پہ بنائی گئی ہیں، وارز پہ بنائی گئی ہیں، مختلف نیشنز کی وارز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ دیکھیں، جب وار میں ایک فوجی لڑ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ فوجی اپنی زندگی کے لیے نہیں لڑ رہا ہوتا، وہ کبھی بھی اپنی جنگ نہیں لڑ رہا ہوتا، وہ اپنی نیشن کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی فیملی کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک ہمت آ جاتی ہے۔ جب آپ اپنی جنگ خود سے لڑنے نکلو گے نا، تو آپ ہار جاؤ گے، آپ تھک جاؤ گے، اور اگر آپ ان لوگوں کی جنگ لڑو گے جن کی جنگ لڑنے کی سکت ختم ہو چکی ہے، تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ انرجیز دے گا، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی جنگ ہے بھی صحیح نا، تو وہ آپ آٹومیٹکلی بائی دی بلیسنگز آف گاڈ آپ جیت جائیں گے۔ فار ایگزامپل، میں چھوٹی سی یہاں پہ ایگزامپل دوں گا، آپ ہمیں اپنی زندگی کی چیلنجز کیا لگتے ہیں؟ اگر ایک انسان 4 دن کے لیے بے روزگار ہو گیا نا، تو اس کو زندگی کا سب سے بڑا چیلنج اور وہ جنگ لگنے لگ جاتی ہے۔ بٹ ممتاز، میں کہوں گا کہ وہ جنگ نہیں ہے۔ جنگ دیکھنی ہے تو آپ ہاسپٹلز میں جائیں، آپ کینسر ہاسپٹلز میں جائیں، آپ وہاں پہ دیکھیں، آپ تھیلیسیمیا سینٹر پہ جائیں، آپ مختلف ڈیزیز کے سینٹرز پہ جائیں اور دیکھیں کہ جنگ، زندگی کی جنگ کس کو کہتے ہیں۔ کتنی بے بسی آپ کو چہروں پہ نظر آئے گی، اور کتنی بے بسی ان چہروں پہ نظر آئے گی کہ جن کے پاس اس ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ ہے نہیں، اور ان کے پاس مورل سپورٹ بھی نہیں ہے۔ تو میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے، ہمیں دوسروں کی جنگ لڑنی ہے۔ اگر ہم اپنی فلاح پاتے ہیں نا، تو ہمیں دوسروں کی جنگ ضرور لڑنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی تھینک یو سو مچ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور آپ کی بات میں نے سنی ہے، صحیح کہا ہے، ہماری تو کوئی بات ہے، کوئی جنگ ہی نہیں ہے، اصل جنگ تو وہ ہے جو انسان جانتے بوجھتے اپنی زندگی سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو کینسر ہوتا ہے، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے، اور وہ جی بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے،
اور وہ اس کو سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس چیز سے ہم شکایتیں کرتے ہیں۔ جی سر ثاقب کیا کہیں گے آپ یقیناً سن رہے ہوں گے ہم سب کی باتیں، تو کیا کمنٹ کریں گے اس جی پہ؟ جی، بہت ہی انٹرسٹنگ، اور سب نے بہت اچھا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا زندگی کو لے کر۔ اور بالکل کامران مکسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری لائف میں آنے تک جنگ تو ہمارے والدین ہی لڑے ہوتے ہیں۔ ہم بس ان کو یہ ہے کہ جب ہم خود پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم کئی لوگ تکلیف کر جاتے ہیں، اتنا اچھا اپنا اپنے اخلاق رکھتے ہیں سر والدین کے ساتھ۔ ثاقب پلیز اگر مائک کو تھوڑا ٹھیک کریں گے، آواز نہیں آ رہی آپ کی پراپر، ہم لوگ جی اب سن نہیں ٹھیک پا ہے، رہے آپ کو۔ اب بہتر ہے، اب آواز بہتر ہے۔ ہلو، جی جی بہتر ہے، جی جی بولیے، کنٹینیو کریں۔ ہاں جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ کچھ بچے یہ عجیب کر جاتے ہیں ایسے کہ اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنا حسن اخلاق اچھا رکھیں اور ان کی بات مانیں، تو پھر جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کو ان کی دعائیں بھی ملتی ہیں، اس سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کی جنگ لڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بچے کامیاب نہیں ہوتے وہ پھر اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، جی ہم نے کہا تھا یہ کرتے تو آپ نے یہ نہیں کیا، تو وہ کر، تو ہر بندے کی لمٹس ہوتی ہیں والدین کی، وہ اپنے لمٹس میں، اگر کسی کا ایک بچہ ہے وہ تو سارا فوکس پہ رکھے، لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں کسی بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اولاد جو ہے وہ ایک ہو، ادروائز تو ماشاء اللہ 4 5 بہن بھائی ہوتے ہیں ہر گھر میں، سب کو اپنی وہ سب کے لیے ماں باپ کے لیے بچے کیسے ہوتے ہیں، تو پریکٹیکل لائف میں آپ نے یہاں پہ زیادہ محنت کرنی ہے باہر کے مقابلے میں، کیونکہ ایک سرٹن ایج تک تو وہ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ بس ان سے اپنا اخلاق اچھا رکھیں اور ان کو آپ سے کیا چاہیے۔ لیکن آپ نے جو اپنی جنگ لڑنی ہے باہر، وہاں کمپٹیشن ہے، تو میں نے انیشیلی جو بات کی تھی میں نے تو باہر سے ہی شروع کی تھی پریکٹیکل لائف سے، تو جب آپ کچھ کامیاب ہوں گے تو تبھی آپ اپنے والدین کو کچھ ریٹرن کر سکتے ہیں، ادروائز تو ان کو خیر کچھ امید ہوتی نہیں ہے، جیسے ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار بچہ اپنی زندگی اچھی گزار لے اور کامیاب ہو جائے اور عزت سے رہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ اس قابل ہو جائیں تو ضرور پہ ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے اور ریٹرن کرنا چاہیے، تو یہ چیزیں ہیں اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت اچھی بات کی آپ سب نے۔ جی تھینک یو سو مچ سر ثاقب، آپ کا بھی بے حد شکریہ، کا آپ کی بھی موجودگی میرے لیے بہت موٹیویشن کا باعث بنتی ہے، اور آپ ہمیشہ آتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، اور اکثر نہ بھی بات کریں تو آپ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ بھی میرے لیے بہت کافی ہے۔ ایون میرا کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا مطلب پورا ہو جاتا ہے، اس روم بنانے کا مطلب پورا ہو جاتا ہے، چاہے اس میں میٹر یہ نہیں کرتا کہ ہم اس کو کتنا ہی لے کے جائیں، اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں کتنی سی باتیں کر سکیں۔ تو یس تھینک یو سو مچ، اور ہمارے ساتھ فیضان جڑے ہیں، ویلکم فیضان، پلیز انمیوٹ یور سیلف، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ جیسے کہ آج ٹاپک میں نے رکھا ہے کہ ہاؤ ٹو فائٹ ود لائف وار، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ زندگی کی جنگ آپ نے لڑنی کیوں ہے؟ اقبال نے کہا تھا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ میٹر یہ نہیں شعر تو کرتا بہت کہ اچھا ہے سنانے میں فضان، لیکن یہ ہے ویسے وہ ڈپریسنگ ہے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ سر یور وائس از ناٹ آڈیبل۔ جی اب آواز آ ممتاز رہی ہے؟ صاحب آواز نہیں آ رہی ہماری طرف، جی جی آواز نہیں آ رہی۔ جی اب آواز آ رہی نیٹ ہے؟ جی فیضان آپ کی آواز تھوڑی سی آہستہ ہے، اگر معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اونچا بولیں۔ جی فیضان آپ کا، ہیلو، آئی ایم آڈیبل؟ جی تھوڑا سا اونچا بولیے۔ جی جی، میں یہ بات کر رہا تھا کہ زندگی کی جنگ آپ نے کیوں لڑنی ہے؟ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ زندگی کو جینے کی جنگ لڑیں، کہ آپ زندگی کو جی کیسے رہیں، یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔
اور آئی تھنک اس کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ فالو کریں اور آپ کہیں کہ میں زندگی جی رہا ہوں اور مجھے ایسی جینی چاہیے. بہت سارے پوائنٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ آئی تھنک ورک کر کے زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. آئی وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ. آئی ہیو سم پوائنٹ. فرسٹ, I think practice discipline. Focus on what you can control yourself. Stay disciplined and mentally sharp. And I think this will help you. And the second thing I want to share, have a warrior mindset always. Fighting is not always physical. Fighting can mean to engage, push, or resist forces that are internal or external. And also, I want to share, work on your core. If you are spiritual and or religious, connect with this divine part of yourself and stay in affirmations. In tough times, we need ways to keep our spirits up. لائف میں آپ پہ بہت سے ایسے ٹائمز آتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ یار میں ڈاؤن ہو رہا ہوں، جب آپ کو لگتا ہے میں گر رہا ہوں. ایکچوئل وہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے خود کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک نارمل وے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس میں فرق نہیں پڑتا اگر کچھ چیزیں آپ کے اوپر نیچے ہو بھی جاتی ہیں. جب آپ گرتے ہیں تو وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کے اٹھنے کا، اور اسی میں آپ کی شخصیت جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتی ہے. اینڈ ون مور پوائنٹ، لسن اینڈ لرن. لسن ٹو دوز ہو ہیو فیسڈ اینڈ انڈورس دا بیٹلز یو آر گوئنگ تھرو آن ول گو تھرو. آئی تھنک یہ چیزیں ہیں جن پہ آپ تھوڑا بہت فوکس کر کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اور آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا وہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیشہ اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں. انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس مٹیریل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ شیر جتنا بھی بھوکا ہو گھاس نہیں کھاتا، کیونکہ یہ اس کا معیار نہیں ہے. تو ہمیشہ اپنا معیار، اپنا لیول، اپنا اسٹینڈرڈ آپ رکھیں. آئی تھنک یہ چیزیں ہیں جن پہ آپ کو ورک کرنا چاہیے اگر آپ زندگی کو جینا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی بہت خوبصورت، بہت اچھا بولا آپ نے فیضان، اور بالکل ٹھیک پوائنٹس آپ نے بولے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یس، اپنے آپ کو اتنا سستا مت بناؤ کہ ہر کوئی آپ کو خرید لے، لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا مہنگا بھی مت بناؤ کہ لوگ آپ کو ہاتھ لگانے سے ڈریں، گھبرائیں بات کرنے سے. تو آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں. اب یہ روم اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو اگر کسی نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو پلیز آپ مائک فلیش کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بات سن سکوں، اور اس کے بعد میں آخری کچھ پوائنٹس بولنا چاہوں گی، اور تاکہ میں پھر اس روم کو اینڈ کروں. تو اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو جی ٹھیک. جی سر جی ثاقب. میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹاپک بہت اچھا رکھا ہے آج کا، اور اسی طرح اللہ کو صحت سے تو آپ روزانہ منڈے سے تھرسڈے آتی ہیں کہ ہم بڑے لائف لیسن ٹاپک ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ سے اپریشیٹ. جی بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی اور صحت دے، اور آپ اسی طرح ہی آئیں، اور میں آپ کو ایسے ہی دیکھوں اور آپ کی بھی باتیں سنوں. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کی محبت ہے، میں یہ کوشش انشاءاللہ کرتی رہوں گی، کبھی اس سے گیو اپ نہیں کروں گی. اور یہاں پر میں لاسٹ کچھ پوائنٹ بولوں گی کہ ہمیشہ اپنے ناقد بنو، یعنی تنقید کرو خود کے اوپر تاکہ دنیا کو نہ کرنا پڑے. اپنے آپ کو خود کریٹیسائز کر لیا کرو کہیں نہ کہیں، کیونکہ یہ اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے. اور ایٹ دا اینڈ میں ایک نظم بھی ضرور پڑھنا چاہوں گی جو کہ اس ٹاپک کو بہت ریلیٹ بھی کرے گی. اور جاتے جاتے آپ کا بہت شکریہ سر ثاقب، محمد اعظم سر اینڈ فیض کامران. آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی دے. اور فیضان آپ کا بھی بےحد شکریہ، اور جتنے بھی لوگ جو لسننگ موڈ میں ہمیں سنتے رہے ان کا بھی بےحد شکریہ. خوش رہیں. اگر کوئی بھی گستاخی ہوگی تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا. کوشش کی ہے کہ کوئی بھی کسی کی دل آزاری نہ کروں، لیکن انسان ہوں، فرشتہ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے انسان سے گستاخی، تو پلیز معاف کر دیجیے گا. اور باقی لاسٹ میں ایک نظم پڑھنا چاہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی.
اور باقی سانسوں نے ساتھ دیا تو ضرور کل دوبارہ آؤں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور اس سے بات وہ کچھ ایسے ہے کہ تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ، تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ، خامیاں بتانے کے لیے لوگ ہیں نا. اگر رکھنا ہے قدم تو آگے رکھ، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہیں نا. سپنے دیکھنے ہیں تو اونچے دیکھ، نیچا دکھانے کے لیے لوگ ہیں نا. اپنے اندر جنون کی چنگاری بھڑکا، جلنے کے لیے لوگ ہیں نا. اگر بنانی ہے تو یادیں بنا، باتیں بنانے کے لیے لوگ ہیں نا. پیار کرنا ہے تو خود سے کر، دشمنی کرنے کے لیے لوگ ہیں نا. اگر رہنا ہے تو بچہ بن کے رہ، سمجھدار بنانے کے لیے لوگ ہیں نا. بھروسہ کرنا ہے تو خود پر رکھ، شک کرنے کے لیے لوگ ہیں نا. تو بس سنوار لے خود کو، آئینہ دکھانے کے لیے لوگ ہیں نا. اور خود کی الگ ایک پہچان بنا، بھیڑ میں چلنے کے لیے لوگ ہیں نا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسٹے بلیسڈ. فی امان اللہ.